पाकिस्तान एक बावसाइल मुल्क है। बावसाइल मुल्क होने के बावजूद आज हम भीख मांगने पर मजबूर हैं। तो लेवल प्लेइंग फील्ड सबको मिलनी चाहिए और हर बंदे को अपना प्रोग्राम, अपना मंशूर लेकर अवाम में जाने की आजादी होनी चाहिए। सड़क देखेंगे तो सड़क मौजूद नहीं है, गली देखेंगे तो गली नहीं बनी हुई, आप सेवरेज की बात करेंगे तो सेवरेज मौजूद नहीं है। तो आज जो सूरत हाल डकैतियों की और लोगों के साथ मसाइल की है वो बिल्कुल आपके सामने मौजूद है। तो हैदराबाद सिंध का दूसरा बड़ा शहर है, तो सहूलियात का फुकदान है। बात चल रही है कि लोग नहीं निकल रहे हैं। तो सबसे बड़ा जो दोनों इलेक्शंस में फर्क है वो ये है कि अवामुन नास इस हवाले से एतमाद का फुकदान है। अवाम में बेयकीनी इलेक्शन से ज्यादा सिस्टम पर मायूसी है। लेकिन 2018 का जो इलेक्शन हुआ था उस वक्त मुल्क में जो मायूसी की सूरत हाल थी वो इस तरह की नहीं थी जैसी कि आज है। यानी अवामुन नास एक तो इंतहाई बदहाली का शिकार है और उसके बाद ऐसे लगता है कि जैसे अवाम का आपके सियासी अमल से एतमाद उठ गया है। तो इस इलेक्शन में ये सूरत हाल बहुत ज़्यादा है। यानी आप ये देखें कि बात चल रही है कि लोग नहीं निकल रहे हैं, जमातें काम नहीं कर रही हैं। तो जमातों के पास काम करने का ये समझ लें कि एक जिस तरह होता है कि जब वो जाते हैं तो लोग उनको अपने पास बुलाते हैं, वेलकम करते हैं। तो ये सिलसिला इस वक्त मौजूद नहीं है। बड़ी बड़ी जमातें जो हैं उनके जलसे देख लीजिए, उनके कामकाज का तरीक़ाकार देख लीजिए, तो वो सोशल मीडिया पर बैठकर काम कर रहे हैं या दीगर उस तरह की चीज़ें कर रहे हैं। तो इसका सबसे बड़ा जो दोनों इलेक्शंस में फ़र्क है वो ये है कि अवामुन नास में इस हवाले से एतमाद का फुकदान है और ये चीज़ मैं समझता हूँ कि मुल्क के लिए कोई बहुत अच्छी नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि शायद ये काम किया इसीलिए जा रहा है कि बेयकीनी की फिजा है और बहुत सारे लोग जो है वो घरों से बाहर ना निकले, क्योंकि जब लोग घरों से बाहर आते हैं और बहुत ज़्यादा जो है इलेक्शन में वोटिंग का टर्नआउट होता है तो फिर जो इलेक्शन होते हैं उनके रिजल्ट किसी और अंदाज में आ जाते हैं। ठीक है, और जब आप ये देख लें कि लोग बाहर ना निकले और वोटिंग का टर्नआउट जो है वो कम आए तो उसके बाद फिर बहुत कुछ इन इलेक्शंस में किया जा सकता है। तो मैं ये समझता हूँ ये बेयकीनी की फिजा भी शायद जानबूझ के बनाई जा रही है या इस तरह का कोई जो है ना और मैं समझता हूँ कि मामला है। तो बाकी अवाम की जो सूरत हाल है ना, अवाम में बेयकीनी इलेक्शन से ज़्यादा वो जो मैंने पहले आपके सामने बात अर्ज की है कि मायूसी है, सिस्टम पर मायूसी है। उनको लगता है कि ये सिस्टम डिलीवर नहीं कर रहा। ठीक है, यानी आप ये देख लेना कोई एक शोबा आप अपने मुल्क का ऐसा नहीं बयान कर सकते कि जो पिछले 5 साल में, 10 साल में, 15 साल में आगे गया हो। हम मुसलसल नीचे की तरफ सफ़र कर रहे हैं और इस वक्त जो सूरत हाल हमारी है कि दुनिया के हम जैसे जितने भी ममालिक हैं उनको अगर आप देखेंगे तो हम उनमें भी सबसे पिछली सफ़ में हैं। तो ये जाहिर है कि आज इंटरनेट का दौर है, सोशल मीडिया का दौर है, पूरी दुनिया को आज आपके अवाम जानते हैं। तो इसीलिए जब वो दुनिया के दूसरे मुल्कों से अपना जो है वो मुकाबला करते हैं तो वहाँ पर उनको दिखाई देता है कि यहाँ हालात कोई बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं है। तो फिर उसके बाद ये सिचुएशन जो है ना लाजमी तौर पर बननी होती है। देखिए, इसकी 2 वजूहात हैं। एक तो हमारे ऊपर जो लोग मकसद ये समझ लें कि मुसल्लत हैं, इक़्तिदार जिनके पास मौजूद है, इख्तियार जिनके पास मौजूद हैं, उनके पास विल नहीं है। ठीक है, यानी जो बुनियादी वजह होती है कि वो काम करने की ख्वाहिश रखते हों, इस मुल्क के अवाम की खैर खाही करते हों, तो उसके बाद फिर मामला जो है ना आसान होना शुरू हो जाते हैं। पाकिस्तान एक बावसाइल मुल्क है, पाकिस्तान एक आलीशान सरजमीन रखने वाला मुल्क है। इसके समंदर, अब मैं कहता हूँ कि गवादर अगर किसी और मुल्क में होता तो आज न जाने क्या कुछ हो चुका होता। ठीक है, तो बिल्कुल इसी तरह अब हम 70-75% जो है ज़राअत पर इन्हिसार करते हैं, लेकिन उसके बाद देखें कि हम गंदम खरीद रहे हैं, हम आलू प्याज खरीद रहे हैं। तो ये बड़ी अजीब व गरीब सी सूरत हाल है। बद इंतज़ामी हमारा जो सबसे बड़ा इस वक्त मसला है वो बद इंतज़ामी है। यानी बद इंतज़ामी किस वजह से है कि जो लोग इक़्तिदार में आते हैं वो अपने मामलात को देखते हैं, अपने ख़ानदान को देखते हैं, अपने इर्द गिर्द मौजूद जो लोग हैं उनका फ़ायदा, उनका नुकसान उसको तो देखते हैं लेकिन मुल्क के फ़ायदे और नुकसान को नहीं देखते। इसी सबब जो है ना ये सूरत हाल बनी हुई है आपके सामने कि एक बावसाइल मुल्क होने के बावजूद जो है आज हम भीख मांगने पर मजबूर हैं। देखें, PS 64 से मैं यानी जो मेन सिटी है हैदराबाद, वहाँ से इंतखाबात में हिस्सा ले रहा हूँ और जहाँ तक ये मौजूद है कि ये बात है कि बुनियादी मसाइल, तो मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कौन सा ऐसा मसला है कि जो इस हल्के में मौजूद नहीं है। इस हल्के की क्या बात करें, आप पूरे सिंध को ले लीजिए, सब जगह सूरत हाल बिल्कुल इसी तरह की है। आवाम को जीने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है, अब मैं आपसे एक अर्ज़ करना चाहता हूँ, देखें क्या चाहिए होता है। सड़क देखेंगे तो सड़क मौजूद नहीं है, गली देखेंगे तो गली नहीं बनी हुई, आप सेवरेज की बात करेंगे तो सेवरेज मौजूद नहीं है। आप इसी तरीके से अमन-ओ-अमान की बात करेंगे तो आज जो सूरत हाल डकैतियों की और लोगों के साथ मसाइल की है वो बिल्कुल आपके सामने मौजूद है। कचरा तक उठाने के लिए आपको प्राइवेट बंगी रखना पड़ता है,
ٹھیک ہے جی، پرائیویٹ خاکروب رکھ کے اس کو آپ ادائیگی کرتے ہیں تو کام چلتا ہے. پینے کا صاف پانی ہر بندے کا حق ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں وہ آپ کو خریدنا پڑتا ہے. آپ کو اپنے بچے کے لیے جو ایجوکیشن ہے، یعنی اگر آپ معیاری چاہتے ہیں کہ میرا بچہ جو ہے وہ تعلیم حاصل کرے، وہ آپ کو خریدنی پڑتی ہے. آپ معیاری صحت کی طرف جانے چاہتے ہیں، وہ آپ کو خریدنی پڑتی ہے. تو حیدرآباد سندھ کا دوسرا بڑا شہر ہے اور ملک کا 5واں بڑا شہر ہے، لیکن اگر اس میں دیکھیں گے تو سہولیات کا فقدان ہے، اور یہ کیفیت جو ملک سندھ کے دیگر حصوں میں ہے اس سے کہیں زیادہ یہ جو حیدرآباد کا PS64 ہے، جو شہر کا دل ہے، جو شہر کا بالکل سینٹر ہے، اس میں کہیں زیادہ موجود ہے. تو اسی لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ لوگ جو عرصہ دراز سے اس حلقے میں جیتتے چلے آ رہے ہیں اور اس حلقے سے جو ہے لوگوں کے ووٹ حاصل کر رہے ہیں، انہوں نے اس حلقے میں لوگوں کو کچھ بھی نہیں دیا. جو 2 نام آپ نے لیے ہیں، ان سے بڑھ کر مسائل کا ذمہ دار کون ہو سکتا ہے؟ دیکھیں جو اسٹیک ہولڈر تھے، جب بندہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے نا، جب وہ کہتے ہیں کہ ہم اس شہر کے وارث ہیں، اور اگر آپ دیکھیں گے تو بنیادی طور پر دیہی حیدرآباد اور شہری حیدرآباد، ان دونوں میں عرصہ دراز ہو گیا ہے. آج کی بات نہیں ہے، میں اگر 30 سال کی بات کروں، 40 سال کی بات کروں، تو آپ کو یہی 2 جماعتیں دکھائی دیتی ہیں کہ جن پر لوگوں نے اعتماد کیا اور جن کو لوگوں نے ووٹ دیا. اور اس اعتماد کے بعد لوگوں کا جو حشر انہوں نے مل جل کے کیا ہے وہ آپ کے سامنے، تو یقینی طور پر یہی ذمہ دار ہے. دیکھیں ہم تو اس بات پر قائل ہیں کہ فیصلہ جو ہے نا وہ عوام پر چھوڑنا چاہیے، اور سب کو مقصد اس بات کا برابر، وہ جو ایک لفظ استعمال ہو رہا ہے نا آج کل بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے، لیول پلینگ فیلڈ. تو لیول پلینگ فیلڈ سب کو ملنی چاہیے. ٹھیک ہے، کوئی دھونس نہ ہو، کوئی دھمکی نہ ہو، کوئی دھاندلی نہ ہو، اور کسی کے اوپر جبر نہ ہو، اور ہر بندے کو اپنا پروگرام، اپنا منشور لے کر عوام میں جانے کی آزادی ہونی چاہیے، اور اس کے بعد عوام فیصلہ کر دیں. اگر کسی کے اوپر عوام مقصد جو ہے وہ اعتماد کریں گے تو وہ اقتدار میں آ جائے گا، ورنہ عوام اس کو باہر کر دیں گے. تو چاہیے یہ کہ درست طریقے سے منصفانہ الیکشن ہو، اور اس میں پاکستان کے ہر شہری کو، یعنی جو اس ملک کا شہری ہے، اس کو اس ملک کے آئین کے مطابق جو ہے وہ حصہ لینے کا میں کہتا ہوں کہ منصفانہ لازمی طور پر جو ہے وہ موقع ملنا چاہیے. گہما گہمی دیکھیں صرف ایک چیز ہو رہی ہے کہ بعض جماعتیں جو ہے نا وہ اپنی موجودگی ثابت کرنے کے لیے کچھ کر رہی ہیں، ورنہ گہمی جو الیکشن میں ہوتی ہے اور جو شور شرابہ ہوتا ہے اور جو ایک ماحول بنا ہوتا ہے وہ تو یقینی طور پر جو ہے نا موجود نہیں ہے. اور اس کے 2 اسباب ہیں. نمبر 1 سبب جو میں نے پہلے آپ کو بیان کیا کہ عوام الناس جو ہیں ان کی صورتحال ہے کہ جو اس پورے سسٹم سے بالکل یکسر، جس طرح سے کہا جاتا ہے کہ مایوس ہو چکے ہیں، یا دوسرے الفاظ میں یہ کہہ دیں کہ اکتا گئے. ایک تو یہ سبب ہے، اور دوسرا سبب جو ہے یہ سیاسی جماعتیں اچھی طرح سے جانتی ہیں کہ انہوں نے ڈیلیور نہیں کیا، یعنی انہوں نے عوام کو وہ کچھ نہیں دیا کہ جس کو لے کر یہ لوگوں میں جائیں. یہی وجہ ہے یہ دور دور سے جو کام ہو سکتے ہیں، کہیں جھنڈا لگا دیا، کہیں پر کوئی چیز اور اس طرح کی لگا دی، یہ کام تو مقصد تھوڑے بہت کیے جا رہے ہیں، لیکن عوام الناس میں جانا، جا کر ان کو رابطہ کرنا، رابطہ کر کے ان سے ووٹ مانگنا، یہ والا کام اس لیے نہیں کیا جا رہا کہ انہوں نے عرصہ دراز میں اس شہر اور شہر کے لوگوں کو کچھ بھی نہیں دیا، اس وجہ سے یہ جانے کی جرت نہیں کر رہے. دیکھیں ہمیں کوئی بہت لمبا عرصہ جو ہے نا وہ میدان سیاست میں ہوا ہی نہیں ہے کہ جس پر میں کہوں کہ یقیناً تھوڑا سا وقت لگتا ہے. ٹھیک ہے، ہر شخص کو وقت لگتا ہے، ہر جماعت کو وقت لگتا ہے. تو باقاعدہ طور پر ہمیں اپنا سیاسی یہ جو کام ہے اس کو شروع کیے 1 سال ہی ہوا ہے. اگر آپ اس کو دیکھیں گے تو سال کوئی بہت لمبا وقت نہیں ہوتا. تو اس میں تو ہم اپنے آپ کو آرگنائز کرتے رہیں، علاقوں میں چیزیں اپنی سیدھی کرتے رہیں، تو اس کے بعد ہم لوگوں میں انشاءاللہ اب جا رہے ہیں. تو اللہ کے فضل کے ساتھ ہمیں جو لوگوں سے میں یہ کہتا ہوں کہ رسپانس مل رہا ہے وہ اللہ کے فضل سے بہت ٹھیک ہے انشاءاللہ، اور کچھ وقت کے بعد اللہ نے چاہا تو یہ اور زیادہ اچھا ہو جائے گا، زیادہ بہتر ہو جائے گا. دیکھیں یہ تو جمہوری عمل کا حصہ ہے، لوگ ادھر سے ادھر جاتے ہیں، آپ ساری چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو مجھے بھی اگر کوئی بہتر جماعت میسر آتی ہے، ٹھیک ہے جی، یعنی میں نے چونکہ میں ان تمام تر یہ جو مروجہ سیاسی جماعتیں ہیں جتنی بھی، ان کی طرف تو جانے کا سوچا بھی نہیں اور کبھی خیال بھی نہیں کیا. اس کی وجہ یہ کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے مسائل اور سندھ کے مسائل اور حیدرآباد کے مسائل جو ہیں ان کا سبب یہی لوگ ہیں. تو یقینی طور پر میں ان کی طرف جو ہے وہ نہیں جا سکتا تھا. تو ایک نئی سیاسی جماعت آئی تھی، یا یہ کہہ لیں کہ ایک سیاسی جماعت پہلے سے موجود تھی، اس کو میں نے دیکھا کہ اس میں کچھ صاف ستھرے لوگ موجود ہیں، ان کو میں نے جوائن کیا تھا اور ان کی طرف سے الیکشن لڑا تھا. لیکن اس کے بعد میں یہ دیکھتا ہوں کہ ایک نئی سیاسی جماعت منظر عام پر آتی ہے، زیادہ بہتر لوگ آ جاتے ہیں، ان کا منشور زیادہ بہتر ہے، تو میں ان کے ساتھ شامل ہو گیا. دیکھیں وہ تو میں پہلے آپ سے عرض کر چکا ہوں کہ مایوس ہیں لوگ آپ کے سیاستدانوں کا جو کردار ہے. اب آپ ایک چیز دیکھ لیں، میرا ایک سوال ہے، بلاول بھٹو زرداری صاحب خطاب فرما رہے ہیں، ان کے خطاب میں کیا ہوتا ہے؟ آپ یہ دیکھیں کہ حمزہ صاحب خطاب فرما رہے ہیں، ان کے خطاب میں کیا ہوتا ہے؟
مجھے بتائیں کہ نواز شریف صاحب خطاب فرما رہے ہیں، ان کے خطاب میں کیا چیز موجود ہے، ملک و ملت کو کیسے آگے بڑھایا جائے گا، قوم کو کیسے آگے لگایا جائے گا، اور اس کے بعد جو ہے جو اصل مسائل ہیں جن کا عوام کو سامنے ان کو ایڈریس کوئی بھی نہیں کر رہا، ٹھیک ہے، یعنی ایک دوسرے پر الزامات، ایک دوسرے کو چور کہتا ہے، دوسرا دوسرے کو چور کہہ دیتا ہے، اور اس کے بعد پھر آپ یہ بھی دیکھ لیجئے کہ اس کے ساتھ اگر کوئی چیز لوگوں میں انتخابی منشور کے طور پر پیش بھی کی جا رہی ہے تو وہ واضح طور پر اتنی مقصد خوفناک قسم کی ہے کہ لوگ کہتے ہیں یار یہ واضح جھوٹ بولا جا رہا ہے، تو پھر لوگ کس طرح سے اعتبار کریں گے، کس طرح سے اعتماد کریں گے۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارے میدان سیاست میں بھی بنیادی طور پر آنے کے کام ہم بہت سارا کر رہے تھے، ایجوکیشن میں کرتے تھے، ہیلتھ میں کرتے تھے، ریلیف میں کرتے تھے، بہت سارا کام اللہ کے فضل سے ہم نے کیا، لیکن ہمیں یہ محسوس ہو رہا تھا کہ یہ ملک جو ہے اس میں اس وقت بہت سارے مسائل ہیں، ان میں صاف ستھرے لوگ جو ہیں ان کو زیادہ سامنے آنا چاہیے، تو اپنے ہم خیال لوگوں سے اس پر بات کی اور ان کو آگے بڑھائے، اور آج آپ کے ساتھ یقینی طور پر میں عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ ایک عرصہ دراز سے جن لوگوں کو ووٹ دیتے چلے آ رہے ہیں ان کو آپ نے دیکھا ہے، ٹھیک ہے، اور مسلسل ان کو دیکھتے چلے آ رہے ہیں، انہوں نے اس حیدرآباد کو کیا دیا ہے یہ حیدرآباد کی عوام بہت اچھے طریقے سے جانتی ہے۔ اس کے بعد مختلف حیدرآباد شہر میں مختلف جو ہے میں یہ کہتا ہوں کہ مسائل ہوتے رہے ہیں، کبھی سیلاب کا سامنا رہا ہے، کبھی کرونا کی وبا آ گئی ہے یا دیگر، تو اس میں عوام الناس نے ہمیں کام کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ اس وقت ہمارا کوئی سیاسی ایجنڈا نہیں تھا، ہم کسی الیکشن میں حصہ نہیں لے رہے تھے، لیکن اس کے باوجود اللہ کے فضل سے ہمارے بھائیوں نے بے مثال خدمت کی تھی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اقتدار اور اختیار کے بغیر ثابت کر چکے ہیں کہ اللہ کے فضل کے ساتھ ہم اور ہمارے بھائی جو ہیں وہ خدمت کرنے والے لوگ ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ عوام کو ہم پر اعتماد کرنا چاہیے۔